بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نفس کیا ہے، خودی کیا ہے؟ آج ہم نفس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس انسان ہے۔ شیطان کھلا اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کے افعال کیا ہیں، تبھی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے اللہ پاک کا نام لے کر نفس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے تین حصے ہیں۔ ایک حصہ جسم ہے، دوسرا حصہ حواس خمسہ ہیں، تیسرا ذہن ہے۔ ہم بالترتیب انشاءاللہ تعالیٰ تینوں کا ذکر کریں گے۔ جسم کیا چیز ہے؟ جسم ایک رونمائی ہے، ایک محسوس مبصر شے، یعنی وہ چیز جو محسوس بھی کی جا سکتی ہو اور دیکھی بھی جا سکتی ہو۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جرثومے میں سنگولر سیل سے بنا ہے، یہ ایک حیاتیاتی مادہ ہے۔ جسم ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے کیا رابطہ ہے؟ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ رابطہ یا تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں دو جبلتیں یعنی دو خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے بچاؤ، سروائیول، اور دوسرے نمبر پر ہے افزائش نسل یعنی ری پروڈکشن۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں۔ اگرچہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاذت کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ زندگی اس کی سرشت ہے یا بذات خود زندگی ہے۔ اسے اس دنیا میں بچنے کے لیے خوراک چاہیے اور یہ اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل یعنی سیکس سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت جسم کا معاملہ نہیں ہے، لذت جو ہے یہ ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے۔ وجود اس دھرتی کا ہے جو موت کے وقت اس دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے، اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، جہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ان کے وجود کو اس مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے۔ یہ سب تو اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں اور وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک دھڑی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی، بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے اندرونی اور بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر کیا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں حواس خمسہ پر۔
حواس خمسہ کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کے اپنے اسرار اور کمالات ہیں۔ حواس خمسہ یعنی وہ چیزیں پانچ جو محسوس کرنے والی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے بصارت یعنی دیکھنا، دوسرے نمبر پر ہے سماعت یعنی سننا، تیسرے نمبر پر ہے چکھنا، چوتھے نمبر پر ہے سونگھنا، پانچویں نمبر پر ہے محسوس کرنا، چھونا۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دیتا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے، اور چھونے کی محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور پور میں سمائی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطۂ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سانس لینے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہم کل میں سے جز کو الگ کر رہے ہیں، تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ ناظرین، آئیے ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں کہ ذہن کیا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے سر دست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز و محور ہے، یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار ہے، یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس کا کیا کام ہے؟ حواس باہری دنیا کی معلومات جسم کو مہیا کرتا ہے، اسے انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ مائنڈ یعنی ذہن اور برین یعنی دماغ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی ہے اور روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام اجسام انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان تینوں حصوں سے مل کر بنا ہے، جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں، کسی ایک کا دوسرے کے بغیر کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں، تو انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں فقط جسم ہوں؟ کیا میں فقط احساس ہوں؟ کیا میں فقط ذہن ہوں؟ یا ان تینوں کے مجموعے کا نام ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماوراء ہوں، میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی ہے، یا پھر میرے ذہن کی ہے؟ ناظرین، ان سوالوں کو جاننے کے لیے ہماری دوسری ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔